أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایمان والو، ٹھٹا نہ کرے ایک لوگ دوسرے سے، شاید وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے، شاید وہ بہتر ہو ان سے، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، اور نہ نام ڈالو چڑھانے کو ایک دوسرے کے، برا نام ہے گنہگاری پیچھے ایمان لانے کے بعد، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہے بے انصاف. اے ایمان والو، بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے، مقرر بعضی تہمت گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا، اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو. بھلا کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو؟ سو گھن آتا ہے تم کو اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے جو کیا گیا ہے، ان آیات کا تعلق سورہ حجرات سے ہے. سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کس طریقے سے رہا جائے. اس کے بعد کی آیات میں مسلمانوں کی اجتماعی اور جماعتی اصلاح سے متعلق احکامات تھے، اور جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے ان آیات میں مسلمانوں کے انفرادی اور معاشرتی احکام ہیں. ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے معاشرے میں کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے. لہذا پہلی آیات جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کرنا. دوسری بات ہے کسی پر طعنہ زنی کرنا. اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ایسے لقب سے بلانا یا کسی کو ایسے لقب سے پکارنا جس سے اس کی توہین ہوتی ہو اور اس سے اس کو برا لگتا ہو. یہ 3 باتیں پہلی آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تمسخر اور استہزاء کس کو کہتے ہیں. تمسخر کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگے، اس کو تمسخر اور استہزاء کہا جاتا ہے. اور جیسے یہ زبان سے ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ سے بھی ہوتا ہے. جیسے کسی لنگڑے شخص کی نقل اتارنا
یا کسی اندھے کی نقل اتارنا یا کسی گونگے شخص کی نقل اتارنا یا کسی بھی ایسے شخص کی جس میں کسی قسم کا عیب ہو، قدرتی عیب ہو، اس عیب کو لے کر کے کسی کی نقل اتارنا یہ بھی گویا کہ استہزاء میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی بات کو سن کر کے اس کا مذاق اڑانا یہ بھی تمسخر میں داخل ہے۔ قرآن کریم نے تمسخر کی جو ممانعت ہے اس کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا، اس آیت کریمہ میں جو تمسخر سے منع کیا گیا ہے اس میں مستقل مردوں کو الگ سے حکم دیا گیا اور عورتوں کو الگ سے حکم دیا گیا۔ آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا کہ ایک مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کا معاملہ نہ کرے، اور بعد میں فرمایا گیا کہ کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کا معاملہ نہ کرے، اور آگے یہ ارشاد فرمایا گیا آیت کریمہ کے اندر کہ جو مرد کسی دوسرے مرد کا استہزاء کر رہا ہے تو جس شخص کا استہزاء کیا جا رہا ہے ہو سکتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک استہزاء کرنے والے سے زیادہ بہتر ہو، اس لیے کہ دل کی کیفیت اور دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بہتر معلوم ہے کہ انسان کے دل میں کیا بات چل رہی ہے۔ تو جس شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے گرچہ وہ حقیر اور ذلیل ہمیں ظاہری حالت سے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی ظاہری حالت اس کی باطنی کیفیت سے بالکل مختلف ہے۔ باطنی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مذاق اڑانے والے سے زیادہ بہتر ہے، تو بتائیے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہوا اور آپ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اللہ کے نزدیک کیا ہو؟ بہتر ہو۔ اسی طریقے سے عورتوں کے متعلق کہا کہ بعض عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ استہزاء کا معاملہ نہ کریں، کیوں؟ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان عورتوں سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کا معاملہ نہ کرے، خصوصاً کسی کو حقیر سمجھ کر کے اور کسی کی توہین مقصود بنا کر کے، کسی کی اہانت سمجھ کر کے کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری ظاہری بناوٹ کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں۔ تمہاری نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی سے اس حدیث سے اصول نکلا کہ انسان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے قطعی فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اس کی باطنی کیفیت کو دیکھ کر کیا کیا جانا چاہیے؟ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو اس آیت میں فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے میں عیب تلاش نہ کرو۔ آیت میں کہا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ میں عیب تلاش مت کرو۔ اپنے آپ میں عیب تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے کیا مراد؟ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کسی شخص کو قتل کریں گے تو ظاہر بات ہے جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کے حمایتی، اس کے بدلہ لینے کے لیے آپ کو بھی کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ گویا کہ آپ کے دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہوا، اس لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو جیسے اس میں کہا گیا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اسی طریقے سے یہاں پہ کہا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو عیب لگائیں گے تو کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو بے عیب ہو، ہر کوئی شخص کیا ہوتا ہے؟ با عیب ہوتا ہے۔ جب آپ کسی میں عیب لگائیں گے ظاہر سی بات ہے وہ بھی کیا کرے گا؟ آپ میں عیب لگائے گا۔ تو گویا دوسرے میں عیب لگانا خود میں عیب لگانے کے مترادف ہے، تو ہم کسی میں عیب نہ لگائیں۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو فرمائی گئی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے القاب سے مت پکارو، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، خصوصاً ایسے لقب سے جس کے ذریعے سے اس کی دل آزاری ہوتی ہو۔ انسان کو، خصوصاً مسلمان کو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو دوسرے ایسے نام سے نہ پکارے کہ جس سے اس کی کیا ہوتی ہو؟ دل آزاری ہوتی ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم
کسی کی مجبوری اور کسی کا عذر نکال کر کے اس کے جسم سے خود اسی عذر اور اسی مجبوری کو نکال کر کے سامنے والے کو چڑھاتے ہیں اور اسی سے اس کو پکارا جاتا ہے، اس سے دل آزاری ہوتی ہے، تو اس سے احتیاط برتیں۔ حضرت ابو جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو چونکہ مدینہ منورہ کے اندر ہمارے جو نام تھے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے دو دو تین تین نام رکھے ہوئے تھے، اور وہ دو دو تین تین نام اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی کیا کریں، توہین اور تحقیر کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم نے دو اور تین نام کیوں رکھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجلس کے اندر ہمارے وہ نام لے لیتے جن سے ہمیں تکلیف ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ یہ نام آپ نہ لیا کریں، اس لیے کہ یہ نام جو ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ان کی تحقیر اور توہین کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں ابو جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ اسی پس منظر اور اسی شان نزول کے پیچھے کیا ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے پس منظر کے سلسلے میں کہ تنابزوا بالالقاب کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو گناہ پر آگ نہ دلایا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے چوری کی یا زنا کیا یا شراب پی اور پھر اس نے کیا کر لیا، اس سے توبہ کر لی، اس نے زنا کیا تھا لیکن کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے توبہ کی توفیق میسر آئی اور اس نے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہ پر کیا کر لی، توبہ کر لی، اب وہ اپنے گناہ سے کیا ہو گیا، بری ہو گیا۔ یا کسی نے شراب پی، اسے پھر اللہ کی طرف سے توفیق میسر آئی اور اس نے اپنے شرابی ہونے سے کیا کر لیا، اجتناب کر لیا، پرہیز کر لیا اور اللہ کے سامنے توبہ اور آنسو ٹپکائے، اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب اس کے نامہ اعمال سے وہ عمل کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن لوگ اس کے پچھلے گناہوں کو اٹھا کر کے اسے عار دلاتے اور اسی لقب اور اسی القاب سے اسے کیا کرتے، پکارتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم اس کو برے القاب سے مت پکارو۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا تھا پھر اس نے اس گناہ سے کیا کر لی، توبہ کر لی، اب اگر کوئی شخص اس گناہ پر اس کو عار دلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ بات لے لیتے ہیں کہ جب تک کہ وہ اس شخص کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے تب تک کہ اس کو موت نہیں دیتے، اللہ اس کو اس گناہ کے اندر کیا کرتے ہیں، مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زناکار تھا، زانی تھا، اب اس نے اپنے زنا کو کیا کر دیا، ترک کر دیا، لوگوں کو اس کا علم تھا کہ یہ زناکار ہے، اب اس نے تو توبہ کر لی لیکن پھر بھی لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں، زانی کہہ رہے ہیں، یا جو بھی برے القاب ہوتے اس سے اس کو پکار رہے ہیں، لیکن اس نے تو کیا کر چکا تھا، توبہ کر چکا تھا۔ تو جو لوگ اس کو برے القاب سے پکار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ اس شخص کو اس گناہ میں مبتلا کر کے رسوا نہیں کرتے اس وقت تک اسے موت نہیں دیتے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے کیا کریں، اپنے جو گناہ کر رہا ہے اور اس نے توبہ کر لی تو ہم اس سے کیا کریں، اجتناب اور پرہیز کریں کہ اس کو اس برے لقب سے نہ پکاریں۔ آگے کی آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے اپنے آپ کو کیا رکھو، بچا کے رکھو۔ ان بعض الظن اسم، یقیناً بعض گناہ کیا ہے، بعض گمان کیا ہے، گناہ ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جب وہ یہ پسند نہیں کرتا تو پھر وہ کسی کی غیبت کرنے کو بھی پسند نہ کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بدگمانی سے بچیے۔ بدگمانی اصل میں گمان جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان بعض الظن اسم، کہ یقیناً بعض گمان کیا ہے، گناہ ہے۔ اب گمان کے متعلق ہمیں علم ہونا ضروری ہے کہ کون سا گمان گناہ ہے اور کون سا گمان گناہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ مفسرین نے اور علماء کرام نے
गुमान की 4 किस्में बयान फरमाइए। जन की कितनी किस्में बयान फरमाइए? 4। नंबर 1 जन्ने हराम, नंबर 2 जन्ने वाजिब, जन्ने मामूर बिही, नंबर 3 जन्ने मुस्तहब, जन्ने मंदूब, नंबर 4 जन्ने मुबाह। जन्ने हराम किसे कहते हैं? जन्ने हराम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक ऐसा गुमान रखना कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी भी माफ़ करने वाले नहीं है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से क्या हो जाना? नाउम्मीद हो जाना, इसे कहते हैं ज़न्ने हराम। इसी तरीके से किसी मोमिन के मुतालिक बग़ैर किसी कवी दलील के बुरा गुमान रखना। कोई आपके पास में मजबूत दलील नहीं है, लेकिन आप उसके मुतालिक क्या रख रहे हैं? बुरा गुमान रख रहे हैं। जब तक आप उसके मुतालिक कोई कवी दलील नहीं लाते, आपको उसके मुतालिक बुरा गुमान रखने की शरीयत इजाज़त नहीं देती। इस गुमान को ज़न्ने हराम कहा जाता है। इसी तरीके से ज़न्ने वाजिब किसे कहते हैं? ज़न्ने वाजिब कहते हैं कि मसलन कोई शख्स किसी सहरा में या किसी बयाबान में है और उस पर क़िबला मुश्तबे हो चुका है, उसे पता नहीं है कि क़िबला किधर है, काबा किधर है। अब और कोई बतलाने वाला भी वहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे मौके पर अगर वो अपने गुमान के ज़रिए से एक सिमत में क़िबला मुतय्यन कर लेता है, तो अब उसके उस सिमत में जो क़िबला उसने मुतय्यन किया है उस पर उसका अमल करना क्या है? वाजिब है। इसे कहा जाता है ज़न्ने वाजिब। यानी कोई एक पहलू को क्या कर लेना? मुतय्यन कर लेना गुमान के ज़रिए से, जिस पर कोई शरई नस मौजूद ना हो, ना तो कुरान के ज़रिए मौजूद हो और ना ही हदीस के ज़रिए से। अब आपने अपने गुमान के ज़रिए से उसको क्या कर लिया? मुतय्यन कर लिया। अब उस पर आपका अमल करना क्या हो गया? वाजिब हो गया। इसी तरीके से ज़न्ने मंदूब और ज़न्ने मुस्तहब किसे कहते हैं? ज़न्ने मंदूब और ज़न्ने मुस्तहब कहते हैं कि तमाम मुसलमानों के मुतालिक हमारा गुमान कैसा हो? अच्छा हो, जिसे हुस्न ज़न से ताबीर किया जाता है कि हमारा गुमान हर मोमिन के साथ कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बदगुमान नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ज़न्ने जायज़ किसे कहते हैं? ज़न्ने जायज़ कहते हैं कि आदमी, उसकी मिसाल ये है कि आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, 4 रकात की नियत उसने की। अब उसने दरमियान नमाज के अंदर उसे ये गुमान हो गया कि यार मैंने, उसे सहव हो गया, वो भूल गया कि मेरी पहली रकात चल रही है या दूसरी रकात चल रही है या तीसरी रकात चल रही है, चौथी रकात चल रही है। इस सिलसिले में उसे क्या हो गया? सहव हो गया। अब अपने गुमान के ज़रिए से अगर वो जो चीज़ मुतय्यन करेगा उसे ज़न्ने जायज़ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वो तीसरी रकात पढ़ रहा है और उसे ये सहव हो गया कि ये मेरी चौथी रकात चल रही है। उसे ये सहव हो गया, उसकी कितनी रकात चल रही है? चौथी रकात चल रही है। अब तीसरी और चौथी में उसे सहव हो गया। अब वो अपने गुमान के ज़रिए से एक चीज़ मुतय्यन कर लेता है कि नहीं ये मेरी चौथी रकात चल रही है, तो अब उसे चाहिए कि वो बैठ करके अपनी रकात क्या कर ले? पूरी कर ले और चौथी रकात समझ करके सलाम फेर दे। ये ज़न्ने जायज़ है, इस पर अमल करना क्या है? उसका इस गुमान पर जायज़ है। लेकिन अगर वो इसके खिलाफ भी कर लेता है, मसलन उसका गुमान तो ये था कि मेरी चौथी रकात चल रही है, लेकिन उसने अपने गुमान को छोड़ दिया और तीसरी रकात समझ करके एक रकात ज़ायद पढ़ ली, तब भी उस पर उसका कोई गुनाह होने वाला नहीं, इसलिए कि ये ज़न क्या है? जायज़ है, वाजिब नहीं है। तो ये ज़न की 4 किस्में हुई। नंबर 1 ज़न्ने हराम, जैसा कि आप हज़रात के सामने गया, अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक और मोमिनीन के मुतालिक बुरा गुमान रखना। इसी तरीके से ज़न्ने वाजिब, कोई एक सिमतों को क्या कर लेना? मुतय्यन कर लेना, जिस सिमत के मुतालिक कुरान और हदीस में कोई सराहत मौजूद ना हो, उसमें अपने वहम गुमान, अपने गुमान के ज़रिए से कोई चीज़ क्या कर लेना? मुतय्यन कर लेना, उसे ज़न्ने वाजिब कहते हैं। इसी तरीके से ज़न्ने मुस्तहब, तमाम मोमिनों के साथ में क्या करना? अच्छा गुमान रखना। इसी तरीके से ज़न्ने जायज़ ये है कि आप नमाज के अंदर आपको क्या हो गया? सहव हो गया, तो अपना जो सहव था उसको दूर करने के लिए जो आपने गुमान मुतय्यन किया उसे ज़न्ने जायज़ कहते हैं। इसी तरीके से आयत करीमा में फरमाया गया वला तजस्ससु, एक दूसरे की तोहमे ना पढ़ो। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी खराबी है कि हम इमामों के टोह में पड़े हुए रहते हैं, जिम्मेदारों के टोह में पड़े हुए रहते हैं। इसी तरीके से जो लोग अपने काम में लगे हुए हम उसके टोह में पड़े हुए रहते हैं। ना तो इसमें हमारा दीनी फ़ायदा है और ना ही दुनियावी फ़ायदा है, इंतहाई लघु काम है। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम खामखा किसी के टोह में लगे हुए रहते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि टोह में ना पढ़ो, वला तजस्ससु, किसी के टोह में ना लगो, किसी के काम को तलाश ना करो। हाँ, अगर ऐसा शख्स है
جس سے کیا ہو سکتا ہے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، یا قوم کو اس سے کیا ہونے والا ہے نقصان پہنچنے والا ہے، اس کے کسی کام سے وہ کچھ ایسی خفیہ تدبیریں کر رہا ہے جس کی وجہ سے قوم کا بڑا نقصان ہونے والا ہے یا ہمارا کوئی نقصان ہونے والا ہے، تب تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی جستجو اور اس کی تلاش کر سکتے ہیں۔ جس میں کسی قوم کا کیا ہو نقصان ہو تو ہم اس کی خفیہ تدبیروں کے پیچھے کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ نقصان نہیں ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور خامخواہ اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے صبح شام کیسے گزرتے ہیں، وہ فلاں وقتوں میں کہاں جاتا ہے، اس کا یہ وقت کہاں گزرتا ہے، وہ یہ اس وقت میں کیا کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، منع ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہ منع ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بعض کی غیبت نہ کرے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سے کیا دی، تشبیہ دی، اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ غیبت نہ کرو، اس لیے کہ کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ ہرگز پسند نہیں کرتے۔ مردار بھائی کی بات تو بہت دور، مردار جانور کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، چاہے جائے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہم پسند کریں۔ تو جب ہم مردار کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر ہم کسی آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کیوں کر بیان کریں؟ اس لیے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غیبت سے منع کیا کہ تم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو بیان نہ کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برائی اس میں موجود ہو تب بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تب تو وہ پھر کیا ہوگا، تہمت ہوگا، وہ تو ولا تلمزوا انفسکم کے اندر داخل ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس پہ الزام لگا رہے ہو، اس پر کیا کر رہے ہو، آپ تہمت لگا رہے ہو۔ تو اس سے بھی کیا فرمایا، منع فرمایا کہ کسی کی غیبت نہ کرو، گرچہ وہ چیز اس کے اندر کیا ہے، موجود ہے، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چیز برائی موجود ہے آپ اس کی غیر موجودگی کے اندر آپ اس کو کیا کریں، بیان کریں۔ تو اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ اور اس کو مردار کے گوشت کھانے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس کو مردار کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ جس طریقے سے مردار شخص اگر مر چکا ہے اس کا جب آپ گوشت کھائیں گے تو اس سے کوئی جسمانی تکلیف ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو کیا ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اس کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہونے والی۔ تو اسی طریقے سے جس کی آپ کیا کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چونکہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کو تو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ تو تکلیف کے نہ ہونے کے اندر دونوں کو کیا کی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طریقے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی اس کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، نیز آدمی مردار کے گوشت کھانے کو انتہائی دناعت اور خست کا کام سمجھتا ہے، گھٹیا کام سمجھتا ہے، تو اسی طریقے سے غیبت کرنا بھی کیا ہے، انتہائی گھٹیا کام ہے اور یہ خسات اور دناعت والا کام ہے۔ اس سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو غیبت جو ہے بہت ہی زیادہ برا عمل ہے۔ آپ کسی کے پیچھے پڑ گئے اور اسی کے 2-3 گھنٹے کیا کرتے ہیں، ہم اسی کے اندر لگا دیتے ہیں کہ سامنے والا غیر موجود ہے، ہم کو بس ایک ٹاپک مل گیا، ایک موضوع مل گیا، آپ اسی پہ کیا کر رہے ہیں، بالکل لگے ہوئے، ایسا لگتے ہیں سب مٹھاس کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا ہم کو اس سے کیا کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں بعض موقعوں پر فقہائے کرام نے غیبت کو کیا قرار دیا ہے، جائز قرار دیا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ظالم شخص ہے، اب اس کے ظلم سے ہم کیا ہے، پریشان ہیں، تو ایسے شخص کے سامنے اس کی غیبت کرنا جائز ہے جو اس کے ظلم سے تم کو بچا سکے، جو اس کے ظلم کا دفاع کر سکے، تو اس شخص کے سامنے اس ظالم کی غیبت کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی بیوی یا بچے کی غیبت کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ مثلا کوئی بچہ کیا ہے، برائی میں مبتلا ہے، آپ کو اس کا علم ہے، اس کے باپ کو اس کا علم نہیں ہے، تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے باپ کو اس کی برائی سے کیا کریں، آگاہ کریں، تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہوگا اور آپ کو اس پر غیبت کا گناہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ تو کیا کر رہے ہیں، اصلاح مقصود ہے آپ کی، اس سے کیا مقصود ہے، اصلاح مقصود ہے کہ اس کا بچہ کیا ہوگا، راہ راست پر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی بیوی کسی گناہ میں مبتلا ہے یا اس کی طرف سے کوئی ایسی خیانت ہو رہی ہے شوہر کے سلسلے میں، تو آپ اس کے شوہر کو اس کے گناہ پر کیا کر دیں، اطلاع کر دیں، اس کو مطلع کر دے کہ بھائی آپ کی بیوی اس طریقے سے کیا بات، لیکن کیا ہو، حق ہو اور اصلاح مقصود ہو، الزام تراشی مقصود نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا کیا ہوگا، جائز ہوگا، لیکن اگر آپ کی اصلاح مقصود نہ ہو اور اسی طریقے سے کوئی دوسرا ارادہ ہو آپ کا، تو پھر وہاں پر آپ کا غیبت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی بچے کی یا کسی مجنون کی یا کسی
غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، آپ کسی غیر مسلم کی بھی غیبت کر نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی غیر مسلم کی غیبت کر دی تب بھی آپ کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ان سارے گناہوں سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنا ہے، اور یہ سارے وہ گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے استہزاء اور تمسخر کا معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ہم کس طریقے سے لوگوں پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کے عیب تلاش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کس طریقے سے ہم لوگوں کو کیا کرتے پکارتے ہیں، کس القاب سے پکارتے ہیں۔ القاب کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ برے القاب سے پکارنا تو منع ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو عرف میں مشہور ہو جاتے ہیں، یعنی انہی ناموں کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، انہیں پہچانا جاتا ہے، اور وہ نام انہیں برے بھی نہیں لگتے۔ تو ایسے نام جس سے سامنے والے کو برا نہ لگے، ان ناموں کے ذریعے سے انہیں پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس ممانعات میں داخل نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑے۔ سامنے والا کیا کر رہا ہے آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر ہمارا اس سے کوئی تعلق ہو تب الگ بات ہے، ہمارا اس کام سے کوئی تعلق ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہمارا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ خواہ اس میں کیا کر رہے ہیں، ٹانگ اڑا رہے ہیں، تو یہ آپ اس آیت کے وعید میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ہم ایک دوسرے کی غیبت میں مبتلا نہ ہو، اور نہ ہی ہم دیکھتے ایک دوسرے کی غیبت کریں، بلکہ اپنے آپ کو ہر تمام لغویات سے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے، کسی لغو بات میں نہ پڑے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، یا جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے یا کسی کی ٹوہ میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ جس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر بیٹھے کیا کر دیتے ہیں؟ رسوا کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طریقے کی ٹوہ میں لگیں گے تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ آپ ہماری ٹوہ میں لگ جائیے اور ہمیں گھر بیٹھے کیا کر دیجیے؟ رسوا کر دیجیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس سے کیا کریں؟ اجتناب کریں، اور خصوصاً یہ باتیں جو ہے ہم ان باتوں سے خصوصاً کیا کریں؟ اجتناب کریں، اور جو اپنے ماتحت ہیں ہم ان کو بھی کیا کریں؟ اس بات کی طرف